السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے جہنم میں بے پردہ عورتوں کا انجام۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریکشن کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب۔ وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔ ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے، اور میں تو وہ بے نیاز ہوں۔ جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔
सब लोग मैदान में आएंगे। हदीस पाक में आता है एक जमात ऐसी आएगी उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू इतनी आएगी मैदान महशर महक उठेगा। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जब आप मिलेगा ये मेरे कुरान के दीवाने हैं, आशिक हैं, परवाने हैं, जिंदगी भर पढ़ते थे, मौत आई जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। ये सारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात इसी तरह शहीद हुई। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना बेहतरीन जवान है, कितना बरकतों वाला जवान है। सारे सहाबा कलाम खुदा जुबान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर खुश होते हैं। और काली कमली वाले एक जवान को यूं फरमाए, आमिर बिन फहीरा मुझे कुरान सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कैसा कुरान पढ़ता होगा जिसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए तो मुझे कुरान सुना। एक कबीले वालों ने गद्दारी की, सरकार के कारी को बुला करके ले गए, कई कारियों को ले गए, हम खानदान वाले कुरान सीखेंगे। पहाड़ों में जाकर हमला कर दिया। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेट में नेज़ा मारा। खुद मारने वाला कहता है पर में पार निकल गया, और मारने वाला कहता वाह आमिर बिन फहीरा, हाय ना की, उई ना की, उफ ना की, दर्द का इज़हार नहीं, करब का इज़हार नहीं। आखिरी वक्त में सिर्फ इतना कहता फुज़तु बिरब्बिल काबा, ओ लोगों गवाह हो जाओ रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। नेज़ा निकाला, सहाबी की रूह परवाज कर गई। एक सहाबी बचकर मदीने जाने में कामयाब हो गया। उसने जाकर के हालात बताए, मेरे आका आमिर बिन फहीरा को शहीद कर दिया गया। पहाड़ी से लोग उतरे, इसकी खोपड़ी उतारो, इसका सर उतारो, इसमें शराब पिएंगे। ये कुरान पढ़ा करता था, हमारे नौजवान मुसलमान बना करते थे। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मौलाना कारी हनीफ साहब। ये कुरान पढ़ा करता था, लोग हमारे दीन से फिर जाया करते थे। इसकी खोपड़ी उतारो, उसमें शराब पिएंगे। अल्लाह पाक के नबी के सहाबी ने देखा, कहता उधर वो पहाड़ी से उतरे, सर उतारने का इरादा करने लगे। उधर आमिर बिन फहीरा की मैयत आसमान की तरफ बुलंद होनी शुरू हो गई, आसमान की तरफ उठती जा रही है। सहाबी कहता है हमारी निगाहों ने जवाब दे दिया, आमिर बिन फहीरा की बुलंदी खत्म ना हुई। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज किया तो आपने फरमाया घबराओ ना, आमिर बिन फहीरा का दफन भी, कफन भी, नमाज जनाजा भी तमाम का तमाम नूरी फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया। एक और शहीद है हजरत हंसला सब का जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शादी हुई, पहली रात है, बीवी के पास सोया हुआ है, उधर से आवाज आ गई फिरू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, मैदान जिहाद में आओ, अपना खून का आखिरी कतरा भी मेरे दीन के लिए बहाओ, मैदान में आओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। इसी में तुम्हारी कामयाबी है। सैयदा हंसला उठ खड़े हुए, तैयारी कर रहे हैं। फिर आवाज आ गई इनफिरू फी सबीलिल्लाह। हंसला को गुस्ल करना भी भूल गया। कुरान सुनकर इतना बेताब हुआ, इतना घबराया कि खुदा मुझे बुलाए और मैं घर में खड़ा हूं।
آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی! حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہتی ہے، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں، تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا؟ نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی رون دی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے، میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی، ممبری۔ اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کی بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کی غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کی قائل ہوں۔ میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے؟ کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میری بھی یہ تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، سب کی لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی، یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انی ارا ما لا ترا، او لوگو جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے، لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس
जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकुम मुहर्रम को हुई, तुम्हें पता भी ना चला, न तुमने याद किया, न दिन मनाया, न कोई खैरात की, न न्याज की, कुछ भी नहीं। और हजरत उमर की न्याज क्या करोगे, तुम तो अपनों से भी चालाकी मारने लग गए। तुसा फैसलाबाद वाले लोग तो बड़े सियाने हो, सारी कुतबा की पार्टी बैठी है। साडे मुल्तान रिवाज है 10वीं मुहर्रम नू कबरां दे उत्ते मसूर दी दल जाके सुट देने। मैं उन्होंने हर साल पूछना, यारो मैनू भी समझाओ, जेड़े वेले तुहाडे मां प्यो मरे से उन्होंने कोई नजला बोटा लगा सी न कबरां ते जो मसरी दी दाल फेंक आप खान देन जरदा पुला हलवा ते बाप दी कबर ते मसरी दी दाल। और पिछले साल वो भी चलाकी मारी, मसरियां की दाल आई ना 20 रुपये किलो, मां प्यो दी कबरां ते चौलां दा टोटा ही सट छड्या। कई साल हो गए, कानू गर्मी आ गई होगी इस बारी चावल। बड़े फिरदे ने कब्रिस्तान के अंदर जाके ना औरत मर्द यूं कोडे कोडे, हाँ ए दादी की कबर है, ए नानी की कबर है, इवें करके मजाल तीन कुल हुआ अल्लाह पढ़ने की तौफीक हो। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा। अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले, अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे। आयतल कुर्सी कहती है मालिक कायनात की कसम, सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। अल्लाहु अकबर। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, अगर तू आदत बना ले हर रोज ईशा के बाद मेरी तिलावत करके सोया करे, रोजाना का मामूल बना ले। मालिक कायनात की कसम, मरने के बाद तुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान कब्र में तेरे पास रहूंगा। तबारकल्लज़ी कहती है मैं कब्र में भी तेरी साथ और क़यामत के दिन तेरी निजात करा के दम लूंगी। कितना कुरान, अल्लाह का कुरान वफादार है। अल्लाहु अकबर। अब तो लोग डरते ही नहीं। अभी कई दिन हो गए, अखबार तो तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो, हम तो अखबार पे पैसे नहीं खर्च करते। मियावाली के करीब रेल कार और बस का तसादुम हुआ, 35 आदमियों का 1 सेकंड में कीमा बन गया। और अखबार ने लिखा था कि पूरा मौजा इकट्ठा होकर किसी के कत्ल की सुलह कराने चला था, उन्हें मालूम न था हम सब चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। रोज मर रहे लोग धड़ाधड़, एक्सीडेंटों में, बीमारियों में, परेशानियों में, खड़े दम निकल रहा है, बैठे बैठे दम निकल रहा है। इसलिए खुदा कहता है कुलिल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम आजाद नहीं, तुम मुझे हजारों मर्तबा बुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। कैसे भुलाऊं? तो अल्लाह का कुरान बड़ा वफादार है। सूरत यासीन कहती है अगर तू सुबह के वक्त मेरी तिलावत कर लिया करे, शाम तक हर हादसे से, हर फितने से तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। कुल हु अल्लाह शरीफ छोटी सी सूरत है, वो कहती है अगर तू 3 मरतबा मुझे पढ़कर अपनी माँ को बख्श दे, तेरी माँ की कब्र पे मैं पूरा कुरान बन के पहुंच जाऊं। अल्लाहु अकबर। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना बड़ा जवान, इतना बहादुर जवान, काली कमली वाले ने झोली फैला फैला के मांगा, मालिक की कायनात ने खुश हो करके दिया।
लोगों ने देखा फारूक आजम करवटें बदल रहे हैं, बेताशा रो रही हैं। किसी ने पूछा क्या बात है, तू तो बड़ा बहादुर है, तुझे क्या परेशानी? फरमाया ओ लोगों, आज उमर को कब्र का अंधेरा याद आ गया। हम कब्रों के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसा कि बाजार में से गुजरते हैं। कभी नहीं सोचा यहाँ ये वकील पड़ा है, ये वजीर पड़ा है, ये चेयरमैन पड़ा हुआ है, ये बड़ा करोड़पति पड़ा हुआ है, कब्र पे फेरा मारने वाला कोई। अल्लाह अकबर। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई मदीने पाक में। अंदाजा लगा किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए तबूक की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए दरख्त आएंगे, कपड़ा आएगा। मगर जब फारूक आजम की बारी आएगी, खुदा की कसम नबी का मुसल्ला आएगा। फारूक की शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, मेरे नबी का मिंबर आएगा, मेरे नबी की मस्जिद आएगी, खुदा का कुरान आएगा, फजर की नमाज आएगी, सारा मदीना आएगा। इतना उलुल आज़म इंसान, ऐसे बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए। कई लोग उम्र से बेचारे जलते हैं, सड़ते हैं, भला उम्र का इसमें क्या नुकसान है? हमने तो ये देखा जहां उम्र नहीं वहां कख नहीं। तेरे पासपोर्ट में उम्र लिखी हुई होती है कि नहीं? हाय हाय, पासपोर्ट तेरा, उम्र वहां भी मौजूद है। अल्लाह वीजा अकबर। तेरा, उम्र वहां मौजूद, आइडेंटिटी कार्ड तेरा, उम्र वहां मौजूद। और अफसरों और जर्नैलों कर्नैलों डोमिसल तेरा, उम्र वहां भी मौजूद। अफसरों तुम्हारे डॉक्यूमेंट में उम्र मौजूद, और हर आदमी के साथ उम्र मौजूद। जिसके साथ उम्र नहीं वो बाजार में नहीं, वो कब्र में है। जिसके साथ उम्र नहीं, उम्र जिसकी खत्म हो गई, वो कहां जाएगा? अल्लाह अकबर। और बोलो सही, तुम फैसलाबाद में दरख्तों पे तो नहीं लटका देते? तुम्हारा कुछ पता नहीं, बहुते नेक होए बैठे हो, हाँ, तबर्रक समझ के रख लेते हो। जिसके साथ उम्र नहीं वो दुनिया में नहीं रह सकता। इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलीलुल कदर साहबी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने बेतकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे, फारूक आजम तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बातकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया, काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया, तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह अकबर। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और फैसलाबादियों, मैं तुम्हें अपने दर्द दी की क्या क्या बातें बताऊं। और दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है, सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग मजे हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। इसलिए कहता हूं, सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुझसे नाराज हो जाएगा।
اللہ اکبر. دروازہ صدیق کا ہے، سبحان دلہا امام الانبیاء ہے. اور دوسرا رخ بھی دیکھو، دروازہ کالی کملی والے کا ہے اور سیرا باندھے دلہا بن کر عثمان کھڑا ہے. کیا بات ہے بھائی، بیٹھ جائیں آپ سب لوگ. عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات حضور کے دروازے پہ تشریف لائے دلہا بن کر. تو جیسے حضرت فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں 5 ٹن پاک، ہم کہتے ہیں نبی کا سارا گھرانہ پاک. میرے نبی کو جسم کو جو کپڑا لگ گیا وہ بھی پاک، جو جوتی مبارک لگ گئی وہ بھی پاک، میرے نبی نے زمین کے جس ٹکڑے پہ قدم رکھ دیا وہ بھی پاک. اور حسین کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کالی کملی والے نے رکھا. تیرا نانا بادشاہ ہو سکتا ہے، تیرا نانا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، تیرا نانا گورنر بن سکتا ہے، حسین کا نانا دو جہان کا سردار ہے. تیری اماں شہزادی ہو سکتی ہے، وزیر زادی ہو سکتی ہے، بڑے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کی بیٹی ہو سکتی ہے، سونے والی بن سکتی ہے، چاندی والی بن سکتی ہے، کوٹھے بنگلے والی بن سکتی ہے. تجھے کیا معلوم ہے حسین کی اماں جنت کی سردار اللہ ہے. اکبر. اور نانا دو جہان کا سردار، اماں جنت کی سردار، اور ابا ساری دنیا کے ولیوں کا سردار. کتنا اونچا مقام ہے. تمہارے یہاں بچے پیدا ہوں گے، ماسی پھوپھی خالہ نانی نام رکھیں گی. خدا کی قسم حسین پیدا ہوا نام کالی کملی والے نے رکھا. تیرے اللہ بچے اکبر. رشتہ داروں کی گود میں کھیلیں گے، حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلتا تھا. اپنے لعاب دہن کی سرکار نے گھٹی دی. تیرے ماتھے پہ ابا اماں بوسہ دیں گے. حسین وہ ہے جس کے ماتھے پہ کالی کملی والے نے لاکھوں مرتبہ بوسہ دیا. سر سجدے میں ہے، حسین پشت پر سوار ہو گئے. کالی کملی والے نے تسبیح تو لمبی کر دی، سجدہ بہت لمبا کر دیا، سر نہیں اٹھایا، اس لیے مبادا حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے. فاروق اعظم نے بڑا احترام فرمایا. سارے صحابہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے. دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا، لگتے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آئی، ابا آپ اندر تشریف لانے سے اللہ پہلے اکبر. اپنی چادر اندر پھینک دیں. سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی. تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ. پوچھا لگتے جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی. رونے لگی، ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے. 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں. سرکار نے فرمایا، لگتے جگر مصلی اٹھا. فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. فرمایا، بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا. خدا کی قسم پیغمبر کی لگتے جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلی ڈال دیا. میں اس سونے کا کیا کروں گی. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں. فاروق اعظم آئے, پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا, ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق دو دل کی بھوک نے بےتاب کر دیا. اللہ اکبر. فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے, 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا, میں بھی گھر سے نکل آیا. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان حضرات سے وجہ پوچھی, انہوں نے بتا دی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تینوں حضرات تشریف لے گئے. پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے. گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے, تشریف رکھیں آپ. کھانا پکایا, سامنے رکھا. آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے, میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے, پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ. اور بڑی عظیم بات ہے, شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا, پلسرات لگی ہوگی, انبیاء گزر رہے ہوں گے, رسول گزریں گے, پیغمبر گزریں گے, کتب گزریں گے, ابدال گزریں گے, غوث گزریں گے, اولیاء کرام گزریں گے, صحابہ کرام گزریں گے, ساری دنیا گزر رہی ہوگی. آئے گی کالی کملی والے کی لخت جگر کی باری, فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او آدم صفی اللہ, اے نوح نجی اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ, اے اسماعیل ذبیح اللہ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اے عیسیٰ روح اللہ, اے یوسف علیہ السلام, اے یعقوب علیہ السلام, او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت, قطبوں ابدالوں, عبد القادر جیلانی, بہاء الحق زکریا ملتانی, علی احمد حجویری, معین الدین چشتی اجمیری, بابا فرید, تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو, اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے. کتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی. بیمار ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے, گھر میں پیسہ نہیں, سوچا لاؤں گا. باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو. ابھی کھایا نہیں, دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی, وہ انار اس فقیر کو دے دیا. سبحان اللہ. ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا. علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا, اب تو کھا لے. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی, وہ پورے کرو. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا, 70 آخرت میں ملے گا. میرے 10 پورے کرو. قرآن کی مہارت تھی. اور جس حسین کو فاطمہ الزہرا نے دودھ پلایا ہو, جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو, جس حسین کو روٹی پانی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو, ہر وقت گود میں رکھتے ہو, کندھوں پہ سواری کی ہو, کیا کہنا اس حسین کا. اچھا ایک بات تم بھی بتا دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک. تھک گئے ہو, میرے خیال ہے دعا خیر کر دوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, زور سے کہو.
اور آپ کے کندھے مبارک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین، بات کو یاد رکھنا، آپ کی ذات پاک، آپ کے کندھے پاک، مونڈھے پاک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا پاک، اور اگر یہ پاکوں کا پاک کسی کے مونڈھے پہ خود سوار ہو جائے وہ اللہ اکبر، وہ کتنا پاک ہوگا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کی کائنات نے اتنا نوازا، کم تر قتل اتنا قرب دا موقع، نہ اتنا قرب دا موقع وسیع جبریل نو ملیا، اٹھا مستقل ڈیرے دعا خدمت گزارا اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق 3 راتیں 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے، کوئی نہیں، فاطمہ الزہرا بھی نہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں، سیدہ خدیجہ بھی نہیں، بنات رسول میں سے کوئی نہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں، اکیلا ابو بکر ہے، رج رج کے زیارت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا مت ہوگا، صدیق ریحل بنا ہوا ہے، قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے، کیا منظر ہوگا، رج رج کے دیدار کر رہا ہے۔ فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی سارے صحابہ حضور کے دیوانے پروانے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا، ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو پڑے تو پڑے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے تن تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی، پھر میں دعا کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی، اور پانی پلا، اور جب ہوں وہ خدا والے ان کو پانی کی کیا؟ اپنی اپنی سوچ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر، بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا۔ یاد رکھو، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا، اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا۔ دوستو، اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل حافظ شان ریکسن کو بھی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔